اوور تھنکنگ ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ جب نیگیٹو تھاٹ برین ریسیو کرتا ہے تو برین ایسے ہارمون ریلیز کرتا ہے جس سے ہماری باڈی میں نیگیٹو رسپانس شو ہوتے ہیں. ولی واسف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ تو ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں جو گزر چکا ہے. وہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا, کیسے کروں گا, نقصان نہ ہو جائے. ریلیشن شپ ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے اگر ہم کسی دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں, ان کا بیہیویئر میرے ساتھ چینج ہو رہا ہے. واسف علی واسف رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سونپ دے تاریخ کو گزرا ہوا ہر حادثہ, ہے تجھے درپیش اب جو مرحلہ محسوس کر. اگر ارتھ کوئک ہوگا, ہم نے یہ چیز کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, آرام سے باہر نکلنا ہے. کہ مائنڈ میں یہی آتا ہے کہیں یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہے. اب آپ سپر پاور تو نہیں ہے کہ آپ کو ان کے تھاٹس کا بھی پتہ چلے. السلام علیکم, دس از ڈاکٹر وسیم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں, فٹ ہیں. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اوور تھنکنگ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیسہ جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. سب سے پہلے تو سننے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ اوور تھنکنگ ہے کیا؟ اوکے, اگر ہم اوور تھنکنگ پہ بات کریں تو میں اس کو بہت ہی ایزی الفاظ میں ڈیفائن کروں گی. ریپیٹیٹیو ان پروڈکٹیو تھاٹس دیٹ از اننیسیسری. ایسے خیالات کسی بھی پرابلم کے حوالے سے جو کہ بار بار آتی ہیں, جو کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہوتی, بار بار وہ تھاٹس آتی ہے جس سے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے, انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے اور ہمیں کوئی پروڈکٹیو رزلٹ بھی نہیں ملتا. تو یہ اوور تھنکنگ کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ یہ جو اوور تھنکنگ ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ بالکل, روزمرہ کی زندگی کو بہت متاثر کرتی ہے. دیکھیں, جب ہم ایک چیز کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں, انسان کی نیچر ہی ایسی ہے کہ اگر وہ ایک چیز پہ زیادہ سوچ رہا ہے تو وہ نیگیٹو ٹرمز پہ جائے گا, نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا. اس کی اگزامپل میں دے دیتی ہوں کہ اگر ایک گارڈن جس میں پول ہے, گرینری ہے, لیکن ایک جگہ پہ گاربیج پڑا ہوا ہے, بہت سارا وہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ پوری گرینری کو اگنور کر کے وہ گاربیج پہ فوکس کریں گے, وہ نیگیٹیوٹی پہ جائیں گے. تو اس طرح انسان جب ایک چیز پہ بار بار سوچتا ہے تو وہ نیگیٹو ٹرمز کی طرف جاتا ہے, اور جب نیگیٹو ٹرمز کی طرف جاتا ہے نیگیٹو تھاٹس برین تک جاتے ہیں. جب نیگیٹو تھاٹس برین ریسیو کرتا ہے تو برین ایسے ہارمون ریلیز کرتا ہے جس سے ہماری باڈی میں نیگیٹو رسپانس شو ہوتے ہیں, اور وہی نیگیٹو رسپانس پھر ہماری بیہیویئر میں بھی شو ہوتے ہیں, جس سے ہماری ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسے نیگیٹیوٹی جتنے برین تک جائے گی, نیگیٹو رسپانس باڈی میں شو ہوگا, اس سے ہماری ڈیلی لائف ڈسٹرب ہوگی, بار بار وہی تھاٹس آئیں گے. ڈیلی لائف میں اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پائے گا ایک انسان, بار بار وہی خیال تنگ کریں گے, اریٹیشنس ہوگی, موڈ لو ہوگا, ڈپریس ہو جائے گا. تو یہ سارے سمٹمس آ جاتے ہیں اوور تھنکنگ کی وجہ سے. تو یہ اوور تھنکنگ کا ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں, جو ہمارے تعلقات ہیں, یا جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے, اس کو یہ کیسے امپیکٹ کرتی ہے, یہ ضرور بتائیے گا, کیونکہ یہ سوال ضروری ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ان کے جو تعلقات ہیں نا لوگوں کے ساتھ, وہ بڑے افیکٹ ہو رہے ہیں. اس کو ذرا آپ ایڈریس کریں. دیکھیں, میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں, چاہے وہ انزائٹی کے ہو, ڈپریشن کے ہو, ایک سمٹم مین ہوتا ہے سب میں. جتنے بھی سائیکولوجیکل ایشوز کے حوالے سے لوگ آتے ہیں ان میں اوور تھنکنگ مسٹ ہوتی ہے. یعنی کہ سب میں وہ ایک چیز کامن جی, ایک چیز کامن ہوتی ہے سب میں. جب وہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس برین تک جاتے ہیں, برین نیگیٹو رسپانس کرتا ہے. جیسے اگر اگزامپل میں دوں, ایک بندہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہے, وہ بزنس سٹارٹ کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا, کیسے کروں گا, نقصان نہ ہو جائے. اب یہاں پہ ہیلدی تھاٹس اور ان ہیلدی تھاٹس میں ایک بندہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی بھی پرابلم پہ زیادہ سوچوں گا تو مجھے ایک کی سولوشنز ملیں گی, لیکن یوزولی ایسے نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ نے ایک چیز پہ زیادہ سوچو گے, اگر آپ ہیلدی تھاٹس کرو گے تو آپ ڈائریکٹ سولوشن تک پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر آپ اوور تھنکنگ کرو گے, بار بار اس چیز پہ سوچو گے, تو پھر آپ جو ہے نا ان ہیلدی تھاٹس آپ کے مائنڈ تک جائیں گے جو کہ نیگیٹو رسپانس شو کریں گے, جس سے مینٹل النس ہوتی ہے. جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں ان
کا یہی مین سمٹمس یہی ہے کہ وہ بار بار سوچتے ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے, اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس پہ, پریزنٹ میں نہیں رہتے, جن کی وجہ سے ان کو مینٹل النس ہوتی ہے, اور ساتھ میں ریلیشن شپ پہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا یہ ریلیشن شپ کا بتا دیں کہ ریلیشن شپ کیسے متاثر ہوتے ہیں. ریلیشن شپ ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے اگر ہم کسی دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں, ان کا بیہیویئر میرے ساتھ چینج ہو رہا ہے, کچھ ہے آج کل ان کے ساتھ کچھ چل رہا ہے, جیسے ہسبینڈ وائف زیادہ سوچتی ہے کہ ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دے رہا ہے, کہیں وہ کسی اور میں انوالو تو نہیں ہے, یہ بار بار نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں. اب ان کو وہ وہاں پہ وہ ہیلدی تھاٹس اور انہیلدی تھاٹس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتی. وہ یہ بھی تو سوچ سکتی ہے کہ پورا دن کام میں ہوتے ہیں, بزی رہتے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر سوچتی ہے, تو اس وجہ سے وہ نیگیٹو ٹرمس پہ سوچتی ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے, جس سے ان کی ریلیشن شپ بہت خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ مجھے بتائیں کہ تھوڑا نا لوگوں کو, سننے والوں کو نا, کہ ویسے بھی تو بندہ سوچتا ہے, تو اوور تھنکنگ میں جو ہے تھوڑے سے سائنس کا بھی بتا دیں, اور اس کی وجہ بھی, کازز کے اوپر بھی ذرا ایڈریس کر دیں, کہ تاکہ لوگ ذرا سمجھ پائیں کہ نارمل سوچنا کیا ہے اور یہ ایب نارمل اوور تھنکنگ کیا ہے. اس کی وہ تھوڑا سا آپ کر دیں. ایک ہوتے ہیں ہیلدی تھاٹس, ایک انہیلدی تھاٹس. ہیلدی تھاٹس وہ ہوتے ہیں جیسے کوئی پرابلم ہے, ہم ان پرابلم کے سولوشن تک جائیں, ٹھیک ہے, ان پرابلم کے سولوشنس پہ سوچیں, وہ ہیلدی تھاٹس ہے. اب انہیلدی تھاٹس وہ ہوتے ہیں کہ ان پرابلم سے ریلیٹڈ جو بھی اپنی کمتری کو سوچے, اپنی اسٹرینتھ کو سوچے, میں کیا کروں گا, کیسے کروں گا, ہو پائے گا کہ نہیں, یہ انہیلدی تھاٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. ترکی میں جب ارتھ کوئک آئی تھی تو جتنے بھی جیولوجیکل سروے کے بیس پہ یہ کہا گیا کہ پاکستان اور انڈیا میں بھی اسی طرح ارتھ کوئک آئیں گی. اب پاکستان اور انڈیا کے لوگ سوچنے لگے اس چیز پہ, ٹھیک ہے, زیادہ سوچنے لگے. اب کچھ لوگوں نے پرابلم سالونگ, ہیلتھی تھاٹس, ہیلتھی تھنکنگ اسٹارٹ کر دی, کچھ لوگوں نے اوور تھنکنگ اسٹارٹ کر دی. بالکل صحیح بات. جی, یہ اسی طرح پرابلم سالونگ اور اوور تھنکنگ میں ڈفرینشیٹ آ جاتا ہے. اوور تھنکنگ ان کی کیسی تھی, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, گھر ٹوٹ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, مر نہ جائے, اللہ کی طرف سے عذاب ہے, یہ اوور تھنکنگ ان کو آ رہی تھی, جن سے وہ پینک بھی ہو جاتے تھے. بہت سے لوگوں میں انزائٹی کریٹ ہو گئی تھی, ان کو بار بار پینک اٹیکس آ رہے تھے. جبکہ جو پرابلم سالونگ کی طرف جاتے تھے, جو ہیلتھی تھنکنگ کرتے تھے, ان کے تھاٹس کیسے ہوتے تھے, جب وہ پریکاشنس کے بارے میں سوچتے تھے. اگر ارتھ کوئک ہوگا, ہم نے یہ چیز کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, آرام سے باہر نکلنا ہے, اپنے بچوں سمیت فیملی کو باہر نکالنا ہے, کوئی قیمتی چیز ہو جس کو باہر نکالنا ہے اگر زیادہ نقصان نہ ہو جائے. تو یہاں پہ ہیلتھی تھاٹس اور انہیلتھی تھاٹس ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں. سائن میں بتا دیتی ہوں, جب آپ کو لگے کہ آپ زیادہ سوچ رہے ہو, آپ کو کوئی سولوشن نہیں مل رہا ہے کسی بھی پرابلم کے حوالے سے, آپ ریلیکس نہیں ہیں, آپ پریزنٹ میں نہیں ہے, آپ کا پریزنٹ ڈسٹرب ہے, تب آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اوور تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, جب نیگیٹو تھاٹس آئے, یعنی کہ آپ نے پورا دن سوچا, ٹینشن لی, سوچتے رہے, اور رات کو جب آپ ابھی سونے کے لیے جا رہے ہو تو وہ چیز ویسے کی ویسی آپ کے دماغ میں چل رہی ہے, آپ کسی حل تک نہیں پہنچے. بالکل ایسی ہے. اور یہ کہ جب آپ کو لگے کہ ہر ایک سینیریو میں آپ وارس سچویشن کی طرف جا رہے ہیں, کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے آپ کے اندر, آپ کے تھاٹس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے, سارا نیگیٹو ہی ہے, تب یہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ سائن ہے اوور تھنکنگ کے, اب مجھے ان کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا, اور تھوڑا یہ بتا دیں ٹائپس آف اوور تھنکنگ کے اوپر, اگر آپ تھوڑا بتا دیں کہ کیا کوئی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اوور تھنکنگ کی, اس کے اوپر بھی. بالکل میں بتا دیتی ہوں. اچھا, اوور تھنکنگ, جو لوگ زیادہ تر وریز ہوتے ہیں اباؤٹ فیوچر, ٹھیک ہے, فیوچر کے بارے میں زیادہ خوف ہوتا ہے, فکر مند ہوتے ہیں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میری لائف کیسے سیٹ ہوگی, فیوچر میں کس مقام پہ ہوگا, کامیاب ہوں گا بھی کہ نہیں. یہ بھی ایک اوور تھنکنگ کے ٹائپس ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں. جو چیز آپ کے پریزنٹ میں ہے, آپ کے قابو میں ہے, آپ ان پہ فوکس نہیں کرتے, لیکن جو فیوچر میں ہے, جو ابھی آپ کے لیے آیا بھی نہیں ہے, آپ کے بس میں بھی نہیں ہے, ان پہ بار بار سوچ کے اپنے پریزنٹ کو خراب کر دیتے, اور وہ بھی نیگیٹو سوچتے ہیں.
پازیٹیو بھی نہیں نیگیٹو سوچتے ہیں. تو یہ ایک ٹائپ آ گیا وریز اباؤٹ فیوچر. ٹھیک ہے. رومینیشنز اباؤٹ پاسٹ, جن کا پاسٹ میں کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, ٹراما ہو جاتا ہے, جب وہ پاسٹ سے نکلتے ہی نہیں ہیں, موو آن نہیں کرتے. یہ بھی ایک ٹائپ ہے کہ وہ بار بار پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب اس پہ پچھتانا یا اس پہ سوچنا کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ تو ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں, جو گزر چکا ہے, بالکل جو اللہ نے گزار دیا ہے. ایک واقعہ تھا, ہو گیا تو سونپ دے اس کو, تاریخ کو, لیکن وہ چیز ان کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے اور وہ اسی ٹراما کو اپنے دماغ میں ریپیٹڈلی ریکریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ فیوچر اور پاسٹ. جی, اس کے علاوہ ایک بگ پکچر اوور تھنکنگ. جب ایک انسان اپنی لائف کے بارے میں ایک بگ پکچر بنا لیتا ہے, بہت ڈیپ چلا جاتا ہے, کئی بار ان کو ایسے تھاٹس آتے ہیں میں کس لیے آیا ہوں, میری لائف میں کیا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ ڈیپ میں اندر نہیں جانا چاہیے, پھر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہو. اس طرح جب وہ لائف کے بارے میں بگ پکچر بنا لیتا ہے, ریلیجیس او سی ڈی کے بارے میں جو ہے کہ اس بہت سارے لوگ پھر بار بار وضو کرتے ہیں, ان کو اپنا آپ پاک نہیں لگتا, اور مطلب اسی طرح سے نا پھر وہ اس حد تک ان کی جو ہے زندگی کوالٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے کہ بالکل. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ مائنڈ ریڈنگ ایزمپشن کرتے ہیں خود سے. جیسے اگر کوئی بندہ ان سے کوئی بات کرے تو انہیں لگتا ہے یہ بات انہوں نے اس انداز میں کی, کس مقصد سے کی, کہیں یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچانا. بار بار ان کے مائنڈ میں یہی آتا ہے, کہیں یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے. اب آپ سپر پاور تو نہیں ہے کہ آپ کو ان کے تھاٹس کا بھی پتہ چلے, ان کے اندر کی چیزیں آپ کو پتہ چلے, لیکن یہ اپنے آپ سے ازمپشنز کرتے ہیں. جیسے دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ تیسرا کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہی بول رہی ہے. بالکل. تو اس طرح وہ اس چیز پہ بار بار اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور یہ مینٹل النس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیسیزونیس, وہ لوگ جو کہ ڈیسیژن نہیں لے پاتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لائف میں کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے جن کے ساتھ, یا کبھی کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لیا ہو. ٹھیک ہے. وہ لوگ یہ اس حوالے سے زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ کپڑے پہنوں, میں وہ کپڑے پہنوں, کیا کروں, میں بزنس اسٹارٹ کروں یا نہ کروں. اگر بزنس اسٹارٹ کیا تو نقصان نہ ہو جائے, پہلے آپ اسٹارٹ تو لیں, کیونکہ بزنس میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اسٹارٹ ہی نہیں لے پاتا, ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتا. اس کے علاوہ جو لوگ ہوپ لیس ہوتے ہیں, ورتھ لیس ہوتے ہیں, ہیلپ لیس ہوتے ہیں, وہ انہی چیزوں کے حوالے سے زیادہ سوچتے ہیں, اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ہوپ لیس, اگر کسی کی زندگی سے امید ہی ختم ہو جائے تو ان کی زندگی نہیں رہتی, کیونکہ امید ایک روشنی ہوتی ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے آگے بڑھنے کی. جب وہ یہ امید ختم ہو جاتی ہے پھر ان کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ اچھا ہوگا ہی نہیں, میں تو اس قابل ہوئی نہیں, اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھنا. جی, یہ مجھ سے ہوگا ہی نہیں, حالانکہ وہ کر سکتا ہے, ان میں وہ اسکلز ہوں گے, لیکن وہ ورتھ لیس ہوگی. یہ زیادہ تر ان لوگوں میں یہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے جن کا سیلف اسٹیم لو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کانفیڈنٹ لو ہوتا ہے. ان لوگوں میں یہ ایسی اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہوپ لیس, ورتھ لیس, ہیلپ لیس, ان چیزوں سے ریلیٹڈ جب اوور تھنکنگ ہوتی ہے یہ بہت ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے, اور یہ انسان کو سوسائڈ کی طرف لے کر جاتی ہے, سیلف ہارم کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل, سیلف ہارم کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے تھاٹس ہوپ لیس کی طرف جا رہی ہے, یا آپ کے تھاٹس ورتھ لیس کی طرف یا ہیلپ لیس کی طرف جا رہی ہے, تو آپ وہاں پہ اپنے تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ارریشنل تھاٹس ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں نے نہیں سوچنا, یہاں پہ ساری نیگیٹیوٹی ہے, اس سے میری لائف خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ یہ تو چلو ہم نے بات کر لی ٹائپس کے اوپر, لوگوں کو اویئرنیس دے دی, بہت سارے لوگ ریلیٹ بھی کر رہے ہوں گے جو اس سے گزر رہے ہیں. حل کیا ہے, کیسے سٹاپ کریں اپنے آپ کو اوور تھنکنگ سے؟ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ پریزنٹ میں رہے, اپنے پاسٹ اور فیوچر کو بھول جائے. جو چیز ان کے بس میں ہے, جو جہاں پہ وہ کچھ کر سکتا ہے اسی میں رہے. مائنڈ فلنس ہو کے, مطلب میڈیٹیشن کرے, ریلیکسیشن لے, جتنا وہ ڈیپ بریتھ لیں گے اتنا وہ ریلیکس رہیں گے. جب ایک انسان ریلیکس ہوتا ہے تو وہ اپنے پریزنٹ میں رہ کے ایکٹیو رہتا ہے.
مائنڈفل اگر ہم اس پہ بات کریں تو اپنے 5 سینسز کو ایکٹیو رکھے اپنے پریزنٹ میں، تاکہ وہ اوور تھنکنگ پہ قابو پا سکے. ٹھیک ہے. سیلف کنٹرول پہ زیادہ کام کریں. جو لوگ سیلف کنٹرول پہ کام کریں گے وہ اوور تھنکنگ کو بھی کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹریکٹ کریں اپنے مائنڈ کو. اگر ایک تھاٹس بار بار آ رہی ہے، آپ خود کو بزی رکھیں کسی دوسرے کام میں، تاکہ وہ اوور تھنکنگ کے لیے ٹائم ہی نہ ہو آپ کے پاس. بزی رہے. ایکسرسائز کیا کرے، کیونکہ ایکسرسائز سے ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہماری باڈی، ہمارا مائنڈ بالکل ریلیکس ہوتا ہے. جب تک وہ نیگیٹو تھاٹس برین تک نہیں جاتے تب تک ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، لیکن جب وہ اوور تھنکنگ سٹارٹ ہوتی ہے، برین تک نیگیٹو میسج آتا ہے، پھر وہی سچویشن آ جاتی ہے، ویشیس سائیکل پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے بالکل یعنی کہ پریزنٹ میں رہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سونپ دے تاریخ کو گزرا ہوا ہر حادثہ، ہے تجھے درپیش اب جو مرحلہ محسوس کر. یعنی کہ پریزنٹ میں رہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو جو ہے بزی کرے، ڈسٹریکٹ کرے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے نا، جتنے بھی تھاٹس ہیں ان کو چیلنج کریں. جیسے آپ نے خود کو چیلنج کرنا ہے 1 گھنٹے کے لیے، میں نے نیگیٹو نہیں سوچنا، میں نے پازیٹیو ہی سوچنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے. اس طرح بھی آپ اپنی اوور تھنکنگ کو ریڈیوس کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اپنے تھاٹس کو پورا دن بھی روک سکتے ہو. جیسے پورا دن میں اپنے کلائنٹس پہ یہی ٹیکنیک اپلائی کرتی ہوں کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ پورا دن جتنے بھی تھاٹس آپ کو آ رہے ہیں آپ ان کو روک دیں. کیسے روکیں؟ اپنے مائنڈ کو اسٹاپ کر دیں. اس دوران اپنے مائنڈ کو کہیں اسٹاپ، ابھی ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا. ایک امید کے ساتھ آپ نے اپنی اوور تھنکنگ کو اسٹاپ کرنی ہے. یہ امید دینی ہے کہ رات کو میں ان سب چیزوں پہ سوچوں گا، لیکن ابھی دن کے وقت نہیں، کیونکہ دن کے وقت اگر میں ان پہ سوچنے لگا نہ تو کوئی رزلٹ ملے گا بلکہ میرا دن بھی خراب ہوگا. اب وہ پورا دن بار بار وہ تھاٹس آئے گی ان کو، لیکن وہ اسٹاپ کریں گے. بار بار ان تھاٹس کو آپ نے اسٹاپ کرنا ہے. اور پھر ساتھ میں ڈیپ بریتھ بھی لینی ہے. ڈیپ بریتھ کا طریقہ بھی میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ کیسے آپ نے لینی ہے. ناک کے ذریعے آپ نے بریتھ انہیل کرنا ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی امیجن کرنا ہے، یہ بھی پازیٹیو میسج برین تک پہنچانا ہے کہ آپ باہر سے حوصلہ، ہمت، طاقت، پازیٹیوٹی اندر لے کر جا رہے ہیں. 3 سیکنڈ تک اپنی سانس کو روکنا ہے اور پھر منہ کے ذریعے باہر نکالنا ہے. جب آپ بریتھ کو ایکسہیل کریں تو آپ نے یہ امیجن کرنا ہے، یہ پازیٹیو میسج برین تک پہنچانا ہے کہ آپ نے اپنی اندر کے خوف کو، اندر کے ڈر کو، اسٹریس کو، پریشر کو، اداسیوں کو آپ باہر نکال رہے ہیں. 3 بار آپ نے یہی کرنا ہے. پھر آنکھیں بند کر کے اپنے مائنڈ، اپنی باڈی کو بالکل ریلیکس فیل کروانا ہے، جیسے کوئی اسٹریس نہیں، کوئی پریشر نہیں. آپ کا مائنڈ، آپ کی باڈی بالکل ریلیکس. ساتھ میں آپ نے مطلب یہ کہ پہلے تھاٹس کو روک دیں، اپنے مائنڈ کو میسج پہنچائے کہ اسٹاپ. پھر اس کے بعد اپنی ڈیپ بریتھ لینی ہے. پھر اسی طرح بار بار دن میں جتنے بار بھی اوور تھنکنگ آپ کو آتی ہے آپ اسی طرح روکتے جائیں، اس امید کے ساتھ کہ رات کو میں نے اس پہ کام کرنا ہے. جب آپ رات کو بیٹھیں گے اور ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، ایک تو یہ کہ وہ اوور تھنکنگ لمیٹڈ ٹائم میں شفٹ ہو گئے. بہت اچھا، بالکل لمیٹڈ ٹائم میں. اور دوسرا یہ کہ پورا دن بھی آپ کا اچھا رہے گا، فریش رہے گا. اور بالکل یعنی کہ یہ جو بھی آپ نے، مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات کہ مطلب کیونکہ یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں یا جو اوور تھنکنگ ہے یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن ہے. جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں. تو اگر اس نے کانشیسلی اپنے مائنڈ کو یہ میسج دے دیا کہ دن کو میں اس کو روکوں گا، اپنے آپ کو بزی رکھوں گا اور رات کو میں اس کے بارے میں سوچوں گا، تو وہ پورا کا پورا ٹائم جو دن کا ہے وہ پروڈکٹیو بھی رہ سکتا ہے اور اس کی برین کو وہ انف ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیل کر سکے. اب جب رات پہ وہ بیٹھے گا اور ان سارے تھاٹس کے بارے میں سوچے گا، ایک لمیٹڈ ٹائم ہو جائے گی. ½ آور سوچتا ہے، 20 منٹ سوچتا ہے، کیونکہ وہ سارے تھاٹس جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہی آئیں گے. پھر میں اپنے کلائنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ ایسے کریں، جو بھی تھاٹس آپ کو آتے ہیں، کیونکہ نیگیٹو میسج جا رہا ہے اس وقت جب نیگیٹو میسج جا رہا ہوتا ہے برین تک، تو نیگیٹو انرجی باڈی میں ریلیز ہوتی ہے. پھر آپ نے وہ سارے تھاٹس ایک پیج پہ لکھ دینی ہے تاکہ وہ نیگیٹو انرجی پازیٹیو وے میں باہر آئے، ریٹرن فارم میں، اور آپ ریلیکس ہو جائے. پھر اس کے بعد ڈیپ بریتھ لے کے آرام سے سو جائے. اچھا، تھوڑا سا میں ایک چیز بھی اور بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کی نیند بھی خراب ہوئی ہوتی ہے. تو یہ انسومنیا، یہ جو انسان نیند کے بغیر ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا ایڈریس کر دیں کہ یہ نیند کیوں خراب ہو جاتی ہے. نیند خراب ہوتی ہی ہے اوور تھنکنگ کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ بیڈ پہ جاتا ہے
وہ سونے کی کوشش نہیں کرتا, وہ ساری چیزیں یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اوور تھنکنگ کنٹینیوسلی ان کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے, پھر ان کی نیند کو بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو اب میں اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ سونے سے پہلے ہی وہ سب کچھ سمیٹ لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سوچنا نہیں ہے, آپ نے یہی کہنا ہے کہ باقی سب ہم کل دیکھیں گے, تاکہ وہ ریلیکس ہو کے سو جائے. اور اس کے علاوہ بیفور سلیپ ایکسرسائز بھی میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ سونے سے پہلے تھوڑا سا ایکسرسائز کیا کریں تاکہ آپ کو اچھے سے نیند آ جائے. جتنے بھی سلیپ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں کلائنٹ کو, میں ان کے ساتھ ایکسرسائز شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے اس طرح کا ایکسرسائز بیڈ پہ بیٹھ کے ہی آپ نے وہ ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے مائنڈ کو اپنی باڈی کو ریلیکس کر کے سو جانا ہے. ڈاکٹر رفیسہ, آپ نے ابھی بریدنگ کے اوپر بات کی, تو تھوڑا اگر ٹیکنیکس کے اوپر بات کر لیں کہ کس طرح سے ہم اوور تھنکنگ سے نکل سکتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو تھاٹ اسٹاپ یا تھاٹ بلاک ٹیکنیکس میں نے بتا دی ہے کہ کیسے دن کے وقت آپ نے اپنے تھاٹس کو روکنا ہے, ڈیپ بریتھ لینی ہے اور پھر رات کو اس پہ کام کرنا ہے, لکھ دینے ہیں وہ سارے تھاٹس. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ تھاٹس انکنٹرولیبل ہوتے ہیں, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے, بار بار آتے ہیں. تو ان کو میں ایک بیسٹ ٹیکنیک دیتی ہوں اور وہ ان پہ کام بھی کرتے ہیں اور ان کو اس سے بینیفٹ بھی ملتا ہے, ربر بینڈ ٹیکنیک. میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ایک بینڈ لے لیں, ربر بینڈ اپنی کلائی میں پہن لیں, سافٹ سا ہو تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو. جب بھی ایسے تھاٹس چل رہی ہوتی اور آپ کو لگتا ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ اس بینڈ کو کھینچیں, اپنی کلائی میں پہنے ہوئے بینڈ کو کھینچیں اور پھر چھوڑ دیں. ہاتھ میں پین ہوگا, وہاں پہ مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, فوکس مائنڈ کا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, اس پین پہ آ جاتا ہے, اور اس دوران آپ اپنے تھاٹس کو ایزیلی اسٹاپ کر سکتے ہو, اپنے برین تک یہ میسج پہنچا سکتے ہو کہ ابھی میں نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا, رات کو سوچنا ہے. تو یہ ٹیکنیکس میں اپنے کلائنٹس کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ربر بینڈ ٹیکنیک, ربر اپنے ہاتھ میں پہنے رکھے, پورا دن پہنے رکھے. جب بھی آپ کو لگے کہ یہ چیز آپ کنٹرول میں نہیں ہے, آپ یہی ٹیکنیک فالو کریں, اور اس طرح آپ جو ہے نا آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا تو آپ ایزیلی برین تک میسج پہنچا سکتے ہو کہ ابھی نہیں, رات کو اس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ میڈیٹیشن یوز کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا اپنے 5 سینسز کے ذریعے اپنے پریزنٹ پہ فوکس کر سکتے ہیں. میں زیادہ تر PMRT بھی کرواتی ہوں, مسل ریلیکسیشن تھراپی, کیونکہ ایک انسان جو ہے نا جب تک وہ ریلیکس نہیں ہوں گے, ان کا مائنڈ, ان کی باڈی ریلیکس نہیں ہوگی, تو وہ اپنے اوور تھنکنگ پہ فوکس نہیں کر پاتا, نہ ہی آئیڈینٹیفائی کر پاتا ہے کہ میرے تھاٹس پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. تو پہلے میں ان کو PMRT بھی کرواتی ہوں, مسل ریلیکسیشن تھراپی کرواتی ہوں, ان سے ان کا مائنڈ, ان کی باڈی بالکل ریلیکس ہو جاتی ہے. پھر ان کو کہتی ہوں کہ دن میں 1-2 بار ان کو کیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنے کی. تو اور ماشاء اللہ سے بہت سے اچھے فیڈ بیک آتے ہیں, الحمدللہ, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. جی, بہت سے اچھے فیڈ بیک آتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ان سے کافی فرق پڑتا ہے ہمیں, مطلب ہم اپنے تھاٹس پہ کنٹرول کر پاتے ہیں, اپنے سیلف کنٹرول پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ ان کی اوور تھنکنگ ریڈیوز ہوگی اور آخر میں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹیکنیکس کے علاوہ اگر کوئی آخر میں آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں ان سب لوگوں کے لیے جو اس پرابلم سے گزر رہے ہیں, کوئی اگر تھوڑا سا ہوپ فل سی یا پر امید کرنے والی بات ہو تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو, تو آپ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں. میں سب سے پہلے سارے لوگوں کو میں اسی وجہ سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز پہ زیادہ سوچیں گے تو ہم پروڈکٹیو رزلٹ پہ جائیں گے, لیکن ایسے نہیں ہوتا. میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنے تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے تھاٹس ہیلتھی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ نیگیٹو تھاٹس کی طرف جا رہے ہیں, نیگیٹو سینیریو کی طرف جا رہے ہیں, تو ان پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ بعد میں مینٹل النس آپ کو ہو سکتی ہے. اس پہ آپ کام کریں, اور کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. جو اوور تھنکنگ کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز ختم نہیں ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اس پہ کام کیا جائے, تھاٹس ہمارے قابو میں ہوتے ہیں. برین جو ہے ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن برین میں جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے قابو میں ہوتے ہیں. ہم ان کو جس طرف لے کر جائے, جس طریقے سے لے جائے برین تک, وہ ہمارے قابو میں ہوتا ہے.
امپاسبل نہیں ہے. اگر آپ جو ہے نا اوور تھنکنگ پہ کام کرو تو آپ جو ہے نا ان کو پازیٹیو وے کی طرف لے کر جا سکتے ہو. پازیٹیو تھاٹس آپ کے مائنڈ تک جائیں گے, پازیٹیو رسپانس آپ کی باڈی میں شو ہوگا, اور اس طرح آپ ریلیکس رہو گے, آپ اپنی نارمل لائف گزار سکتے ہو. اچھا, ایک چیز میں اور بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے, جیسے ایک دفعہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, ان کو ڈائبٹیز بھی تھی, بلڈ پریشر بھی تھا, ہائپرٹینسو بھی تھی وہ. تو میں نے جب ان کو کہا نا کہ میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا ان میں انگزائٹی کے بھی علامات تھے, تھوڑا مجھے فیل ہوا, تو میں نے کہا کہ سائیکالوجسٹ کی طرف میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں. یہ بات انہوں نے بڑی مائنڈ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا میں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں لگتی؟ تو ان لوگوں کو بھی ذرا بتائیں کہ سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینا اور ذہنی بیماریوں کے لیے ہیلپ لینا ضروری ہے. ان کو بھی ذرا آپ بتا دیں کہ کتنا ضروری ہے. میرے پاس ایسے کلائنٹ آتے ہیں, وہ مجھے یہی کہتے ہیں مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے, میں تو مینٹلی سیٹ ہوں, بالکل سیٹ ہوں, ہاں بس تھوڑی سی اوور تھنکنگ ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے نا, اب سٹارٹ میں اوور تھنکنگ ہے, یہ پھر آپ کو مینٹل النس کی طرف لے کر جاتی ہے. آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. میں اپنے کلائنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے کسی سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنے کی, بالکل, کیونکہ ہر ایک انسان کو ہوتی ہے پرابلمس, ہر ایک انسان کی لائف میں آ سکتے ہیں. اب ان پہ کام کرنا, ان پرابلم کے سلوشن تک پہنچنا, اوور تھنکنگ سے بچنا, یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ کام کریں. یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر کسی سائیکالوجسٹ سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم مینٹل النس کا شکار ہے. نہیں, آپ گائیڈ لائنس بھی لے سکتی ہو, کیونکہ سائیکالوجسٹ آپ کو ایک پازیٹیو وے بتائے گی, پھر آپ نے اس پہ جانا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا میں کلائنٹ کو کلیئر کرتی ہوں. میں یہی بتا دیتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے خود بھی ضرورت ہوتی ہے, ایسے تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں تو میں خود بھی گائیڈ لائنس لے سکتی ہوں. ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. جی بالکل بالکل, کیونکہ یہ نیچر ہے, انسان کو پرابلم فیس کرتے ہیں انسان, ان کی لائف میں ایسا کچھ آ جاتا ہے جہاں پہ وہ اسٹک ہو جاتا ہے. اب وہاں پہ کسی ایک کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو موو کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے اب بہت سے کلائنٹ پہ یہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے اوور تھنکنگ پہ کام کرنا ہے. یہ ہمیں معمولی سی چیز لگتی ہے لیکن یہ ہے نہیں, اس سے بہت بڑے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. تو ہو جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں میرے پاس, آتے ہیں اپنی چھوٹی پہلے تو وہ کنسرن ہی نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب میں ان کو سمجھا دیتی تو پھر وہ بار بار آتے ہیں, ایک بار نہیں ہر بار اپنا ہر ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں. وہ ایک دفعہ وہ ذرا ان کا جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, ان کو بہتری محسوس ہوتی ہے, بوجھ ہلکا ہوتا ہے, تو پھر وہ کھل کے آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی نا, یہ بھی مجھے اچھا ہو گیا کہ ابھی یاد آ گیا, یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میاں بیوی یہ بڑا امپورٹنٹ رشتہ ہے. بعض اوقات کیونکہ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تو دونوں طرف سے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وائف آ جائیں گی, ہسبینڈ نہیں آئیں گے, بعض اوقات ہسبینڈ آ جائیں گی, وائف نہیں گی. تو ان دونوں کو جو ہے کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا کہ اگر ان کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے, تعلقات خراب ہو رہے ہیں, تو وہ ہیلپ لیں سائیکالوجسٹ سے. اس کے اوپر بھی تھوڑا جو ہے وہ روشنی ڈالیں. کبھی کبھی میرے پاس ایسے کلائنٹ آ جاتے ہیں, کبھی بیوی آ جاتی ہے, کبھی ہسبینڈ, کہ مجھے اپنے بیوی سے یا مجھے اپنے ہسبینڈ سے یہ شکایتیں ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کے بیچ کمیونیکیشن گیپ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وہ ہر ایک مسئلہ ایک دوسرے کو بتاتے ہی نہیں ہیں, وہ اپنی طرف سے اوور تھنکنگ کرتے ہیں, ایزمپشن کرتے ہیں. وہ جو میں نے ایک پیچھے بتائی ہے آپ کو ایک بات کہ مائنڈ ریڈنگ ایزمپشن, کہ میرا ہسبینڈ ان کے رویے میں چینج آ رہا ہے, ان کو کچھ ہو رہا ہے, یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں, یا ان کی لائف میں کوئی اور انوالو ہے. تو وائف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایزمپشن لگاتی ہے, ہسبینڈ اپنی طرف سے. آج کل میری وائف جو ہے وہ مجھ پہ فوکس ہی نہیں کرتی, بس لڑتی رہتی ہے, مجھے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتی. ہر ایک بندہ اپنے طریقے سے سوچتا ہے, تو وہاں پہ پھر وہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتی ہے. جب کمیونیکیشن گیپ آ جاتی ہے, ایک بندہ اپنے طریقے سے ایزمپشن کر رہا ہے, دوسرا بندہ اپنے طریقے سے ایزمپشن کر رہا ہے, تو ان کے بیچ جو ہے دوریاں آ جاتی ہے. تو ان کو چاہیے سب سے پہلے, میرے پاس جتنے بھی اس طرح کے مسئلے آتے ہیں میں ان کو آمنے سامنے بٹھا دیتی ہوں. وائف آ جاتی ہے, وہ یہی کہتے ہیں نہیں آپ میری بات سنیں, اور وہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے. میں کہتی ہوں نہیں, دونوں کو ساتھ میں بٹھا کے دونوں سے پوچھوں گی,
تاکہ آپ بھی مجھے اپنے مسئلے بتائیں, وہ بھی بتائیں آپ کیا کیا کرتی ہے اور وہ کیا کیا کرتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کیا کیا کرتے ہیں. اس طرح وہ دونوں جب ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک اپنے پوائنٹس بتاتا ہے, دوسرا اپنے پوائنٹس, وہ کمیونیکیشن بھی آپس میں ہو جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے. اچھا یہ اس وجہ سے ایسے سوچ رہی ہے, اچھا میرے ہسبینڈ اس وجہ سے ایسے کر رہے ہیں, تو بیچ میں وہ انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ یہ اس تھاٹ کی وجہ سے ہمارے بیچ میں یہ رکاوٹیں آئی ہے. تو میں سب سے پہلے ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ دونوں ساتھ میں آئیں, دونوں مجھے اپنے پوائنٹس بتائیں, اور ان کو میں ایک ٹیکنیک یہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اس ٹیکنیک کو فالو کریں. سب سے پہلے وائف اپنی ساری باتیں اپنے ہسبینڈ کو بتائے, آج میرے ساتھ یہ ہوا, ایسے ہوا, ایسے ہوا. پھر اس کے بعد ہسبینڈ کو الاؤ کرے کہ وہ ساری باتیں بتائے. کمیونیکیشن جتنی اسٹرانگ رہے گی اتنی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نفیسہ, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیا, اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو اس پورے ایپیسوڈ سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نیکسٹ جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ابھی سے ہم بتا دیتے ہیں کہ انگزائٹی اور جو ڈپریشن ہے اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو اس کو ہم جو ہے پراپر طریقے سے کور کریں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.